محترم ناظرین، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ 28 مئی کو ترکیہ کے مسلمانوں نے دینی غیرت کا اور دینی حمیت کا اور اپنے اسلامیان ہونے کا واضح ثبوت دیا، اور 28 مئی کو صدر رجب طیب اردوان کو ایک مرتبہ پھر کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ جس ذات نے ترکیہ کے مسلمانوں کو ان کے مسلمان لیڈر کو جیتنے کی توفیق دی۔ ہم اس خوشی کے موقع پر ترکیہ قوم کو اور ان کے صدر رجب طیب اردوغان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ رب العالمین ترکی کو ظاہری باطنی ترقی سے نوازیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکیہ قوم نے دین اسلام کے لیے بڑی کاوشیں کی، بڑی خدمات ادا کی ہیں، اور انہوں نے اس پر انتہائی تکالیف بھی برداشت کی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا عروج ترکیہ قوم سے وابستہ تھا، خلافت عثمانیہ سے وابستہ تھا، لیکن بدقسمتی سے جب ان کے اپنے ہی لوگ بک گئے اور ہم اغیار کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے، تو کمال اتاتürk جیسے سیکولر لبرل لوگ آئے۔ پھر ایسا وقت بھی دیکھنا پڑا کہ وہاں کی مساجد کے باہر شراب کی لائنیں لگی ہوتی تھی، اور مسلمانوں کی دینی زندگی پر قدغنیں لگا دی گئی تھی۔ مسلمان عربی زبان میں اقامت نہیں کہہ سکتے تھے، تلاوت نہیں کر سکتے تھے، دینی مدارس کی آبیاری نہیں کر سکتے تھے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے، خواتین حجاب نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ مرد قلندر صدر رجب طیب اردوان جب آئے، سب سے پہلے انہوں نے استنبول سے آغاز کیا۔ ترکی جسے مرد بیمار کہا جاتا تھا، اس وقت دنیا میں اپنا ایک نام رکھتا ہے۔ ترکیہ قوم کا سر فخر سے صدر رجب طیب اردوان نے بلند کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت ان کے لیے الیکشن جیتنا انتہائی مشکل تھا، جبکہ اندازہ تو یہ تھا کہ صدر رجب کو 70% سے زائد ووٹ پڑیں گے، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے، ترکیہ میں بھی مہنگائی ہے، اور اس کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ سیکولر ہیں، لبرل لوگ ہیں، اور تعصب اور لسانیت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے بڑی انہوں نے تکدو کی۔ اور آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ فتح اللہ گولن جو کہ ان کے مقابلے میں ہے، انہوں نے پوری کوشش کی، ان کی پوری جماعت نے کوشش کی ان کو شکست دینے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حالیہ زلزلہ بھی آیا، اور زلزلہ نے انتہائی متاثر کیا ترکیہ کو، اور ترکی عوام انتہائی پریشانی سے دوچار ہوئی۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جن کی وجہ سے رجب طیب اردوغان کو انتہائی مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ رب العالمین نے ان کو پھر ایک مرتبہ فتح دی۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آ کر بہت ہی اہم باتیں کی۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا کہا، قوم کو سلامتی کے ساتھ رہنے کا کہا، اور اپنے دل کو وسیع کرنے کا کہا، اور اچھی اخلاق، اچھی اقدار اور اسلامی اقدار کی تعلیم دی ہے۔ اس سے بالخصوص ہم پاکستانیوں کو اور دیگر مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو پارٹی جیت کر آ جائے تو اپنے مخالف پارٹی پر ایک دم وار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کام عدلیہ نے کرنے ہوتے ہیں انہیں عدلیہ پر چھوڑ دیا جائے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سیاست کو لے کر چلیں، اور خواہ مخواہ اپنی قوم کو دشنام ترازی اور ایک دوسرے کے خلاف فکرے کسنے کی تعلیم اور ترغیب نہیں دینی چاہیے۔ اس سے قوموں کا مزاج بگڑتا ہے، اور بد اخلاقی عام ہو جاتی ہے، اور معاشرہ باندھ ہو کے رہ جاتا ہے۔ رب العالمین ترکیہ کو ہمیشہ فتح نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ایک مرتبہ پھر سے توفیق عطا فرمائے۔